میرے بھائی کو کسی نے بتایا کہ ایک بندے نے خواب میں دیکھا کہ قرآن مجید میں سے بال, یہ بہت لوگ خواب سنا رہے ہیں قرآن سے بال نکل رہے ہیں, فضول چیز ہے یہ, بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مفتی صاحب اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں نیکی کرے تو وہ نیکی قبول ہوتی ہے؟ جی ہاں ہوتی ہے. ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. خواتین کا تراویح کا انتظام گھر پر کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے. تکمیل قرآن کے بعد کھانے کا انتظام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہائے مسجدوں میں تو نہیں ہونا چاہیے. اگر گھر میں کوئی ویسے ہی لوگ جمع ہوتے ہیں اس دن بہت زیادہ تو کھانا کھلا دے تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. قاری کو ہدیہ دینا, فیس دینا, قاری کو اجرت دینا تو بالکل حرام ہے. پہلے سے طے ہوتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں تراویح پڑھائیں گے تو اس کے اتنے پیسے, یہ جائز نہیں ہے, بالکل جائز نہیں ہے. ہاں ویسے ہی کوئی قاری کو ہدیہ دے دے اور قاری لالچی بھی نہ ہو, ہدیے کے چکر میں نماز پڑھا رہا ہے, تو ہدیہ تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی وقت دے سکتا ہے. چیک کریں پہلے قاری کو کہ یہ لالچی تو نہیں ہے. وہ میں نے ایک بیان میں چیک کرنے کا طریقہ بتایا, اس کو بتا دیں کہ ہمارے یہاں تراویح پڑھانے میں کچھ نہیں ملتا, تو کہے گا پھر کیوں پڑھاؤں, تو بولے اسے ثواب ملتا ہے. ہمارے یہاں جب آپ تراویح پڑھائیں گے تو آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو پھر بھی اگر پڑھا رہا ہے تو ٹھیک ہے, پھر ہدیہ بھی دے سکتے ہیں. مفتی صاحب جمیل کیا لکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. مولانا صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں میں شعور بیدار کریں. آخر الزماں سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں, جو آخری دور میں جنگوں کا سلسلہ ہے, دجال اور اس کے فتنوں سے متعلق بات کریں. آج کے دور میں علماء نے اس پر بہت بات کم کر دی ہے, جبکہ یہی وقت ہے کہ لوگوں میں اس کا شعور بیدار کیا جائے. بھائی دجال تو آئے گا, میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آج کل دجال کے نام پہ دجل بہت ہو رہا ہے. دجال کو کیش کرا رہے ہیں لوگ آج کل, جہاں اپنا کوئی مسئلہ ہو ادھر دجال پہ فٹ کر دیتے ہیں اس کے اوپر, اور کوئی بھی مسئلہ اپنا کوئی نظریہ پروموٹ کرنا ہو تو حدیث کا سہارا لے کے اس پہ چسپاں کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ حدیث اس بارے میں نہیں ہوتی. جو بھی خراسان سے اس کا کچھ ارادہ ہوگا کچھ کرنے کا تو خراسان والی حدیثیں اپنے اوپر فٹ کرنا شروع کر دے گا, لوگ ایمان لے آتے ہیں. کسی پہ بھی فتویٰ لگا کے مارنا ہو تو وہ دجال, بولو دجال آنے والا ہے, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آئے گا, وہ بندہ کیا ہے, دجال ہے. ٹھیک ہے نا. تو آج کل لوگ اس میں حدیث کو غلط انطباق بہت کر رہے ہیں. تقلید صرف ایک امام کی کیوں جاتی ہے؟ جمعے میں نے اس میں بہت ڈیٹیل میں بیان کی ہے. کیا مرنے کے بعد روح گھر آتی ہے؟ جیسے مجھے بالکل بھی نہیں آتی روح. اس طرح میرے پچھلے ہفتے دوست نے دادی کی قبر پر گیا, تو جب واپس ہوا تو اس نے بولا کہ میرے دادا کی قبر پر سے بھی حاضری دے دو, ورنہ وہ بولیں گے کہ تو قبرستان آیا اور میرے پاس نہیں آیا. دادی خواب میں آئی ہیں اور ان سے بول رہی ہیں کہ تم میری قبر پر آئے, دادا کی قبر پہ نہیں گئے, وہ اعتراض کریں گے. خاندانی دادی ہے بھائی, اپنے میاں کا مرنے کے بعد بھی انہوں نے خیال نہیں چھوڑا. ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے میرے دادا کے انتقال ہو گیا, قبر کی جگہ نہیں مل رہی, تو کیا دادی ہی کی قبر میں دفنا دیں؟ مجھے کیا, میں نے کہا دادا پہ ترس کھاؤ یار. میں نے کہا وہاں تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے یار. میں نے کہا تھوڑا سائڈ میں دفنا دو ادھر کنارے پہ, بالکل اسی قبر میں. دادا بولیں گے یار یہ کیا مذاق ہے یار. تو سمجھ رہے ہیں, خواب ہے چلے جائیں, دادا کی اچھی بات ہے, دادی کی قبر پہ گئے تو دادا کی قبر پہ بھی جائیں نا. واقعی سچا خواب بھی ہو سکتا ہے, خواب میں امکان تو ہوتا ہے کہ دادی بہت ہی واقعی نیک تھیں, ان کو خیال ہوا کہ یار ایسا کرو گے تو کون آئے گا بھائی, جاؤ دادا کی قبر. اب ٹرائی مارو, ایک دن دادا کی قبر پہ جاؤ, پھر اگلے دن دادی پہ نہ جانا, پھر دیکھو دادا بھی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. اس سے پتہ چل جائے گا دادا کتنے خاندانی تھے. کیا خیال؟ اگر دادا نہیں آئے خواب میں تو فالٹ کہاں تھا؟ دادا میں تھا کہ یار وہ تو اتنا خیال کر رہی ہے اور آپ خیال نہیں کر رہے. تو دادی نے تو اپنا غیرت مند ہونا ثابت کر دیا. اب دادا کے امتحان کے لیے آپ ایک ٹرائی اور کرو. میرا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ دادا نہیں آئیں گے خواب. بہت کم ایسے جوڑے ہوتے ہیں جن میں دونوں میں آپس میں محبت ہو, اکثر ایک ہی میں ہوتی ہے, دوسرا لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا. تو بہت ایسے کامیاب بہت کم ہوتے ہیں جن میں دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. تو گزارا چلا رہے ہیں آج کل تو جو جوڑے جتنے بھی ہیں نا, گزارا چلا رہے ہیں. بندروں کی تجارت جائز ہے یا نہیں یہ بھی بتا دیں. کہ بندر کی تجارت, اگر کوئی قوم بندر کھاتی ہے تو کھانے کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے, ویسے بندر کی تجارت پالنے کے لیے جائز ہے. سانپ وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے, گدھ سانپ سب کا. صرف سور نہیں بیچ سکتے, باقی ہر جانور بیچ سکتے ہیں, بشرطے کہ جس کو بیچنے وہ اس کو غلط کھانے کے لیے نہ لے جاؤ. کتے جیسے کھانے کے لیے کوئی لے کے جا رہا ہے. قرآن حدیث سے ثابت کرنے کے مخلوط ماحول میں جانا گناہ ہے. بھائی برائی, ہر وہ چیز جو برائی کو پروموٹ کرتی ہے وہ گناہ ہے. مسجدوں میں جب خواتین آیا کرتی تھیں پیچھے کھڑی ہوتی تھیں پردے میں, ان کو مردوں کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی. تو جب عبادت میں اجازت نہیں ہے, جہاں سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں, تو ایک عام ماحول میں کہاں سے اجازت ہوگی جہاں ہے ہی بے حیائی. شادیوں میں آپ دیکھو نا کیسے خواتین کے لباس ہوتے ہیں بیہودہ, اس میں آپ نے مخلوط کر دیا.
علماء کہتے ہیں کسی ایک فقہ پر چلنا چاہیے. سوال یہ اگر کچھ اپنی آسانی کے لیے کسی مسئلے میں دوسرا فقہ پر عمل کرتا ہے تو اصل تو اسلام ہی کو فالو کر رہا ہے نہ کہ آسانی کے لیے. وہ اسلام کو فالو کر رہا ہے تو اس مسئلے کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ یہ بھی تو اسلام ہی ہے نا. اس کا مطلب یہ اسلام کو نہیں اپنی خواہشات کو فالو کر رہا ہے. اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ صرف خواہشات کے لیے مسلک بدلنا جائز نہیں ہے. ایک شخص اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ایک شخص کی بیوی کسی بات پر ناراض ہوئی اور گھر سے باہر نکل کر تنہائی میں اس نے زبان سے کہا یار ختم کرتے ہیں بس تعلق, یعنی تعلق ختم کرنے کی نیت سے کہا, مگر اس کا مطلب مستقبل میں تعلق ختم کرنے کا تھا. کیا اس طرح کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ بھائی اس بیوی تو طلاق دے بھی دے تو نہیں ہوتی. تو مرد اگر کہے گا کہ تعلق ختم کر دیا تو نیت طلاق کی ہوگی تو طلاق ہوگی, طلاق کی نیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تو صبح شام لوگ کہتے رہتے ہیں اپنی بیویوں کو کہ تعلق ختم کر دیا میں نے بس, تو وہ پھر دوبارہ جوڑ لیتے ہیں تعلق. تو بھائی نہیں رہ سکتے نا, پھڈے کب تک کریں گے؟ تو پھر دوبارہ تو طلاق کی نیت سے الفاظ کہیں گے تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. کیا موبائل کے کیمرے میں بھی تصویر کھینچنے سے عذاب قبر؟ نہیں بھائی, تصویر جو حرام ہے ڈیجیٹل تو تصویر ہے ہی نہیں ہے, نبی کے دور میں تھی نہیں, اور اس پر وہ تصویر کے احکام جاری نہیں ہوتے. اس پر بہت دلائل سے بیان کر چکا ہوں میں. کیا یوٹیوب کی معلوماتی ویڈیو پر بیک گراؤنڈ میں میوزک لگانا جائز ہے, اور کیا اس سے یوٹیوب کی آمدنی پہ اثر پڑے گا؟ آمدنی پہ تو جائز ہوگی, کیونکہ آمدنی اس میوزک کی نہیں مل رہی آپ کو, آمدنی تو یا تو ایڈورٹائز کی مل رہی ہے, اسی کی مل رہی ہوتی ہے میرا خیال ہے, اور تو کسی چیز. اور ایڈورٹائز اگر بذات خود کسی جائز چیز کا ہے تو اس کی ارننگ بھی جائز ہے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں یوٹیوب پہ جو ایڈورٹائز سے پیسے آتے ہیں اس میں 10% صدقہ کر دیا کریں, کہ اس میں کچھ بے حیائی کا عنصر بھی بسا اوقات شامل ہو جاتا ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ 10% صدقہ کر دیں. باقی جو بیک گراؤنڈ کا میوزک ہوتا ہے وہ والا میوزک نہیں ہوتا جس سے انسان کے منفی جذبات بھڑکتے ہوں اور ناچنے گانے کا دل چاہتا ہو. تو اس میوزک کو ناپسندیدہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس طرح کا حرام نہیں کہہ سکتے جیسے گانے بجانے کا میوزک ہوتا ہے. سور نہیں بیچ سکتے, باقی ہر جانور بیچ سکتے ہیں, بشرطے کہ جس کو بیچنے ہیں وہ اس کو غلط کھانے کے لیے نہ لے جاؤ. کتے جیسے کھانے کے لیے کوئی لے کے جا رہا ہے. قرآن حدیث سے ثابت کرنے کے مخلوط ماحول میں جانا گناہ ہے. بھائی برائی, ہر وہ چیز جو برائی کو پروموٹ کرتی ہے وہ گناہ ہے. مسجدوں میں جب خواتین آیا کرتی تھیں پیچھے کھڑی ہوتی تھیں پردے میں, ان کو مردوں کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی. تو جب عبادت میں اجازت نہیں ہے, جہاں سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں, تو ایک عام ماحول میں کہاں سے اجازت ہوگی جہاں ہے ہی بے حیائی. شادیوں میں آپ دیکھو نا کیسے خواتین کے لباس ہوتے ہیں بیہودہ, اس میں آپ نے مخلوط کر دیا. علماء کہتے ہیں کسی ایک فقہ پر چلنا چاہیے. سوال یہ اگر کچھ اپنی آسانی کے لیے کسی مسئلے میں دوسرا فقہ پر عمل کرتا ہے تو اصل تو اسلام ہی کو فالو کر رہا ہے نہ کہ آسانی کے لیے. وہ اسلام کو فالو کر رہا ہے تو اس مسئلے کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ یہ بھی تو اسلام ہی ہے نا. اس کا مطلب یہ اسلام کو نہیں اپنی خواہشات کو فالو کر رہا ہے. اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ صرف خواہشات کے لیے مسلک بدلنا جائز نہیں ہے. ایک شخص اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ایک شخص کی بیوی کسی بات پر ناراض ہوئی اور گھر سے باہر نکل کر تنہائی میں اس نے زبان سے کہا یار ختم کرتے ہیں بس تعلق, یعنی تعلق ختم کرنے کی نیت سے کہا, مگر اس کا مطلب مستقبل میں تعلق ختم کرنے کا تھا. کیا اس طرح کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ بھائی اس بیوی تو طلاق دے بھی دے تو نہیں ہوتی. تو مرد اگر کہے گا کہ تعلق ختم کر دیا تو نیت طلاق کی ہوگی تو طلاق ہوگی, طلاق کی نیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تو صبح شام لوگ کہتے رہتے ہیں اپنی بیویوں کو کہ تعلق ختم کر دیا میں نے بس, تو وہ پھر دوبارہ جوڑ لیتے ہیں تعلق. تو بھائی نہیں رہ سکتے نا, پھڈے کب تک کریں گے؟ تو پھر دوبارہ تو طلاق کی نیت سے الفاظ کہیں گے تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. کیا موبائل کے کیمرے میں بھی تصویر کھینچنے سے عذاب قبر؟ نہیں بھائی, تصویر جو حرام ہے ڈیجیٹل تو تصویر ہے ہی نہیں ہے, نبی کے دور میں تھی نہیں, اور اس پر وہ تصویر کے احکام جاری نہیں ہوتے. اس پر بہت دلائل سے بیان کر چکا ہوں میں. کیا یوٹیوب کی معلوماتی ویڈیو پر بیک گراؤنڈ میں میوزک لگانا جائز ہے, اور کیا اس سے یوٹیوب کی آمدنی پہ اثر پڑے گا؟ آمدنی پہ تو جائز ہوگی, کیونکہ آمدنی اس میوزک کی نہیں مل رہی آپ کو, آمدنی تو یا تو ایڈورٹائز کی مل رہی ہے, اسی کی مل رہی ہوتی ہے میرا خیال ہے, اور تو کسی چیز. اور ایڈورٹائز اگر بذات خود کسی جائز چیز کا ہے تو اس کی ارننگ بھی جائز ہے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں یوٹیوب پہ جو ایڈورٹائز سے پیسے آتے ہیں اس میں 10% صدقہ کر دیا کریں, کہ اس میں کچھ بے حیائی کا عنصر بھی بسا اوقات شامل ہو جاتا ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ 10% صدقہ کر دیں. باقی جو بیک گراؤنڈ کا میوزک ہوتا ہے وہ والا میوزک نہیں ہوتا جس سے انسان کے منفی جذبات بھڑکتے ہوں اور ناچنے گانے کا دل چاہتا ہو. تو اس میوزک کو ناپسندیدہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس طرح کا حرام نہیں کہہ سکتے جیسے گانے بجانے کا میوزک ہوتا ہے.